بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی وہ عظیم مہینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 مہینے فورات اس مہینے کو حضور نے اپنے ساتھ اس کو اپنی نسبت کا شرف عطا فرمایا اور آئندہ مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت کا شرف عطا فرمایا. فرمایا الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ. فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف اس مہینے کو حضور نے نسبت عطا فرمائی.
اور اس مبارک مہینے کی خیر و برکت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف راغب فرمایا۔ سو آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے اس آنے والے عظیم ماہ مبارک کی وہ جو عظیم شان ہے جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہم نے رمضان المبارک میں کیا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، اپنا وہ کلام عطا فرمایا، اور اس کا آغاز حضور علیہ السلام کے قلب اقدس پر اللہ کریم نے رمضان المبارک میں اس کے نزول کا آغاز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہی بڑی ہیں اور ہر نعمت ہی اپنی اپنی جگہ پہ عظیم مقام رکھتی ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے قرآن مجید، کون سی نعمت بولیے؟ قرآن مجید۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے۔ نعمت تو ہے ہی، مگر اس کا یہ جو پہلو ہے کہ اللہ کریم نے کم و بیش 6600 سے زائد آیات، کم و بیش 6500 کے قریب آیات اتاری، اپنا کلام اتارا، اپنی کتاب اتاری، اور اس میں انسان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی نہ چھوڑا کہ جس پر اس نے انسان کو ہدایت نہ عطا فرمائی۔ ایک ایک پہلو پہ ہدایت عطا فرمائی، اور اس کتاب کو خود اللہ کریم اس کے آغاز میں لا ریب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا ریب فرمایا کہ اس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی مستند کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ اس کلام کی مثال جو ہے کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مخلوق لگی رہے اور اپنا سارے صلاحیت اور زور لگا دے اور یہ چاہے کہ اس کلام کی طرح کا کوئی کلام بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اسے بطور چیلنج قرآن مجید میں اتارا، اسے بطور چیلنج اتارا قرآن مجید میں، اور کئی آیات اتاری مختلف مقامات پر کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ اگر تم اس میں کوئی شک ہے یا ڈاؤٹ ہے تو تم اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لے کے آؤ۔ بڑے بڑے دانشور تھے تب بھی، آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اسکالرز تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، لوگ بہت زیادہ پہلے بھی دانشور تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اور جس آج سے 1400 سال پہلے کے غیر مسلم لوگوں کو، اسلام کے منکروں کو، جس طرح پہلے یہ بات بطور چیلنج تھی کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اس کے مقابلے میں کوئی کلام بنا کے لاؤ، وہی بات آج کے جتنے بھی اسلام کے مخالف طبقات ہیں سب کے لیے وہی بات آج بھی بطور چیلنج اور بطور دعوت فکر جو ان کے سامنے موجود ہے۔ کائنات کا کوئی ریسرچ اسکالر، کوئی دانشور، کوئی شاعر، دنیا کے کسی کونے پہ رہنے والا اسلام کا مخالف یا اس کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ ماننے والا کوئی بھی بندہ، اس کے سامنے آج بھی یہ چیلنج اسی طرح کا اسی طرح موجود ہے۔
اور قیامت کے دن تک یہ موجود رہے گا کہ اگر تمہیں یہ شک ہو جائے کہ خدا نخواستہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فرمایا پھر تمہارے لیے یہ کتاب ہی بطور چیلنج موجود ہے کہ تم اس کی طرح کا کوئی کلام بنا کے تو لے آؤ. اگر تم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جاؤ تو سمجھ لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس میں بہت دلائل جو ہیں کئی اعتبار سے اس کے اندر موجود ہیں. ایک دلیل کا میں اس کی حقانیت اور سچ ہونے کے اعتبار سے ایک دلیل کا میں ذکر کرتا ہوں. آپ علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب سے حضور علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا تب سے لے کے آج یہ کم و بیش 1450 سال کا عرصہ ہے. کتنی دیر ہے یہ؟ تقریباً 1450 سال، کچھ سال اوپر یا بن جاتے ہیں. یہ جو 1450 سال کا عرصہ ہے، اس سارے عرصے میں جب قرآن مجید کو کتابی طور پہ مدون کر دیا گیا، اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے کسی ایک بھی آیت میں آج کے دن تک ذرہ برابری بھی کوئی شخص تبدیلی ثابت نہیں کر سکا. ذرہ بر اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور اس تبدیلی کے 3 پہلو ہیں، یاد رکھیے، اور وہ 3 دلائل ہیں بیسیکلی طور پہ. نہ تو اس مبارک کتاب کے اندر کسی لفظ کی کمی ہوئی ہے، یعنی جتنے الفاظ حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئے اس کتاب میں آج بھی اتنے ہی الفاظ موجود ہیں. یعنی ایک یہ معجزے کا یہ پہلو ہے کہ اس کتاب میں ایک بھی لفظ کی کوئی کمی نہیں ہوئی. ایک بھی لفظ کی کوئی کمی ہوئی نہیں. دوسرے اس معجزے کا پہلو کیا ہے کہ کسی ایک بھی لفظ کا کسی ایک آیت کے اندر کسی ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں ہوا. یعنی یہ کمی بیشی سے پاک ہے. نہ اس کے اندر کسی لفظ کی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی لفظ کا اس میں اضافہ ہوا ہے. تیسری اس میں معجزہ کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے حوالے سے اسلام کا بدترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آج سے بھی ایک، دیکھیے نا، امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور مبارک میں جو قرآن مجید لکھے گئے ان کی مثالیں آج بھی مختلف میوزیمز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے. اس دور سے لے کر آج کے دن تک کوئی بندہ، یعنی کمی بیشی ایک اور چیز ہے. ایک یہ چیز ہے کہ آیت تو وہی ہو مگر اس میں ایک ہی مضمون کو کسی مختلف انداز میں بیان کیا گیا، یعنی نہ تو کوئی کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے، اور نہ ہی ایک ہی سیم ہی آیت کے اندر بھی نہ ہی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے. یہ آپ شان سمجھے ذرا پوری توجہ سے. یہ ایک تیسری شان ہے کہ بظاہر آیت تو وہی ہو لیکن اس میں کسی لفظ کا رد و بدل ہو گیا ہو، کوئی لفظ پہلے چلا گیا ہو، کوئی بعد میں ہو گیا ہو، کوئی آگے ہو گیا ہو، کوئی پیچھے ہو گیا ہو. یعنی یہ اللہ کریم وحدہ لا شریک کا ایسا کلام ہے کہ جس کے نہ اس کے اندر ایک لفظ کی کوئی کمی واقع ہوئی، نہ اس کے اندر کسی ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، اور جو آیات موجود ہیں اللہ کے فضل سے ان آیات کے اندر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اور یہ دنیا کا واحد کلام ہے اور یہ واحد کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ساری کائنات میں یہ بات مسلمان بطور چیلنج پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے ساری ورلڈ کی کہ جس کو پوری کتاب لفظاً جو ہے پوری کتاب ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو زبانی یاد بھی ہے. اندازہ کر لیجیے
دنیا میں نہ اس وقت کوئی اور کتاب موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی سے بڑی کتاب تک، نہ ہی تاریخ میں پہلے موجود رہی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اگر بات سنیں تو یہ بات ان کے لیے دعوت فکر ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی، تاکہ ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہو اور ہم اس بات کو آگے کرنے بھی کر سکے، وہ یہ کہ کائنات میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کتاب کو متن کے ساتھ پڑھا جاتا ہو۔ کیا میں نے عرض کیا؟ جس کتاب کو، جس کا متن، جس کا ٹیکسٹ، جس کے الفاظ، جس کتاب کو زبانی یاد کیا جاتا ہو اور وہ زبانی یاد ہو جاتی ہو۔ یہ کتنا عظیم یہ معجزہ ہے، آپ نے غور کریں اس میں۔ میں نے کم و بیش، آپ علم میں ہے کہ میں نے کم و بیش 8-9 کتابیں جو ہیں وہ الحمدللہ لکھی۔ میں کہہ رہا ہوں جس نے 500 لکھی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، جس نے 1000 لکھی وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ بڑے بڑے جدید لوگ علماء کرام دنیا میں ہوئے، کسی ایک عالم دین کو سامنے بٹھائیے اور اس کو پوچھئے کہ اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی کیا اس کو اپنی کوئی ایک کتاب بھی لفظ یاد ہے، تو جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ ہو نہیں سکتا۔ ہم لکھ سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں، 1000 صفحے کی کتاب کہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، مگر اپنی 10 صفحے کی کتاب کو بھی ہم زبانی یاد نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں؟ لکھا جو آخر اتنی محنت کر کے، اس کو زبانی یاد کرنا کون سا کام ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو حاصل ہے کہ 30 پارے 114 صورتیں، کم و بیش 6500 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے حافظ کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جو لفظاً پڑھی جاتی ہے، جس کا ایک ایک لفظ پڑھا جاتا ہے اور ایک ایک لفظ زبانی یاد ہو جاتا ہے، زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کتاب کی کلام اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کتاب کے لاکھوں حافظ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کے دیگر فوائد میں سے اور دیگر عظمتوں میں سے اور اس کے دیگر فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید جس مقام پر پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس مقام پر پڑھا جاتا ہے، اس مقام پر انوار و تجلیات الہیہ کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی ایک صحابی تھے، حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی صحابی تھے۔ وہ رات کو، زمیندار آدمی تھے، اپنے کھیتوں میں تھے، رات کو اپنے کھیتوں میں لیٹے لیٹے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا شروع کر دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے اچانک آپ نے دیکھا تھوڑے فاصلے پر، جہاں پر آپ لیٹے ہوئے تھے، ساتھ تھوڑے فاصلے پر آپ کی گھوڑی جو ہے نا، گھوڑی وہ بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے تھوڑی دیر دیکھا کہ آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں تو گھوڑی نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ آپ حیران ہوئے، بھئی چنگی بلی کھلوتی سی، اس کو کیا ہو گیا؟ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا چھوٹا، جس کا نام تھا یحییٰ۔ کیا نام تھا ان کا؟ یحییٰ، چھوٹا بیٹا تھا ان کا۔ وہ گھوڑی کے زیادہ قریب تھا، آپ سے تھوڑا دور تھا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ کہیں گھوڑی اچھل کود میں یحییٰ کو، ان کے بیٹے کو زخمی نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ جو تھے اس کو، بیٹے کو سنبھالنے کے لیے گھوڑی کے قریب گئے۔ جب قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس گھوڑی کے اچھل کود کی وجہ سمجھ میں آئی۔ قریب گئے تو کیا دیکھا کہ آسمان سے نیچے کی طرف ایک سائبان جو ہے وہ آپ نے آتا ہوا دیکھا۔ ایک تھلت دیکھا، ایک خیمہ دیکھا، ایک سائبان دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے اس مقام پر موجود ہے، اور اس کے اندر مختلف چراغ جو ہے وہ روشن ہوئے ہوئے۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وہ منظر دیکھا، سادہ رہے، جب بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تاکہ گھوڑی اس کو کچل نہ دے، نقصان نہ پہنچائے،
تو اس وجہ سے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو گئی اور تلاوت قرآن جو ہے صاحب زیادہ آپ نے چھوڑ دی. مگر وہ منظر آپ نے دیکھا کہ ایک سائبان ہے، ایک خیمہ نما ہے، اس کے اندر مختلف چراغ روشن ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے. آپ اس کی زیارت جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف وہ اٹھتا اٹھتا حتیٰ کہ آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا. صبح جب فجر ہوئی تو حضرت اسید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی حضور میں نے آج رات کو بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، اور وہ سارا واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کر دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسید وہ جو آپ نے منظر دیکھا، وہ جو خیمہ نما چیز نیچے اترتی دیکھی، پھر اس کے اندر چراغوں کو روشن دیکھا، پھر اس کو واپس آسمان کی وسعتوں کے اندر گم ہوتے ہوئے دیکھا. حضور نے فرمایا اے اسید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن کی وجہ سے زمین پر نیچے اتر آئے تھے. اور فرمایا اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے، اگر آپ کی تلاوت قرآن جاری رہتی تو اتنی دیر تک ملائکہ وہاں پر موجود رہتے، حتیٰ کہ آج صبح تک اگر تلاوت کرتے تو صبح مدینہ منورہ کا ہر عام سیام بندہ بھی ان کی زیارت کر سکتا تھا. فرمایا قرآن مجید کی تلاوت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے. انوار و تجلیات الہیہ کا نزول ہوتا ہے جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اور میں کبھی خیال کرتا ہوں وہ گھوڑی تھی، گھوڑی جانور ہوتا ہے، وہ گھوڑی تھی، اس نے انوار و تجلیات دیکھے تو وہ بھٹکنے لگ گئی اور اچھلنے لگ گئی اور کودنے لگ گئی. کبھی کوئی قلب مومن ہوتا تو زیارت کرتا مگر بھی اچھلتا کودتا نا. اب عظم نے اور یہ کرام کو اللہ کریم جب انوار و تجلیات عطا فرماتا ہے تو اپنے دل میں جذب کر لیتے ہیں، تو اپنے دل میں جذب کر. اچھا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کو قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا سننا، یہ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام کو بڑی پسند تھی. قرآن مجید کا پڑھنا بھی اور قرآن مجید کا سننا بھی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے آواز دی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، بلایا. فرمائی ادھر آواز کی حضور حکم ہو. آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو. میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہاتھ جوڑ کر کہ حضور میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا. فرمایا نہیں، آج ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ تم پڑھو تو ہم سنیں. آج قرآن مجید ہمیں پڑھ کے تو سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی آیات پڑھنی شروع کر دی اور میں نے آنکھوں کو سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے حضور کی خدمت میں تلاوت قرآن مجید میں سنانے لگ گئے. فرماتے میں سورہ النساء کی ایک آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھائیں گے. ہر امت پر اس کا نبی جو ہے وہ بطور گواہ کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، میں نے ساری محنت کی، ساری مشقت کی، ساری توجہ کی، لوگوں کے تانے سہے، تیر سہے، میں نے سارا کچھ سہتا رہا مگر میں تیرا پیغام پہنچایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حبیب وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم قیامت والے دن ہر امت پر اس کا ایک ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، ہر امت پر اس کا نبی بطور گواہ کھڑا کریں گے. اور حبیب کیسا منظر ہوگا جب ہم ساری امتوں پر آپ کو بطور گواہ کھڑا فرما دیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو مجھے کسی نے نہ سانکو نہیں ماری
مجھے متوجہ کیا، چونکہ میرا دھیان نیچے تھا، میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اپنے ذوق میں، مجھے کسی نے کون جب ماری نہ، میں نے سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ حضور کے سامنے وہ قیامت کا منظر آ گیا جس شان کا اللہ نے اس آیت پاک میں ذکر کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں اس آیت پہ پہنچ جاتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ حبیب کیسا منظر ہوگا، ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ کھڑا کریں گے اور ان سارے گواہوں پر ہم آپ کو ساری امتوں پر بطور گواہ کھڑا کر دیں گے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو قرآن مجید کا سننا بڑا پسند تھا، قرآن مجید کا سننا حضور کو بڑا پسند تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید سنایا بھی کرتے اپنے صحابہ کو، اپنے صحابہ کو حضور قرآن مجید سنایا بھی کرتے۔ اور کبھی میں سوچتا ہوں تو آپ غور کیجیے ذرا ایمان کے ساتھ کہ وہ کیسا منظر اس کائنات میں ہوتا ہوگا کہ کلام خدا کا تھا، زبان مصطفیٰ کریم کی تھی، کلام اللہ کا ہے، پڑھنے والے رسول ہیں، کیسا منظر ہوگا اس کائنات کے اندر۔ آپ کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس عمل پر سب سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے کسی کو، مطلب یہ ہے، یہ تو سمپل سا بات ہے، اللہ کریم جس عمل سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس پر اتنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جس عمل پر سب سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے وہ اس کے نبی کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند اتنا ہے کہ کلام میرا ہو، زبان میرے مصطفیٰ کی ہو۔ فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ سب سے زیادہ اجر اس بات کی عطا فرماتا ہے کہ اس کا نبی قرآن کی تلاوت کرے۔ حضور علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، آپ نے سورہ الجن تو پڑھی ہوگی نا، 29 پارے کے اندر، اس کو پڑھیے اور اس کے سیرت کے واقعات کو سیرت کی کتابوں سے پڑھیے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے لحن میں قرآن مجید کے پڑھنے میں کیسا عظیم لذت تھی کہ آقا دو جہاں طائف کے سفر سے واپس آئے۔ کس سفر سے واپس آئے؟ اور آپ کو پتہ ہے طائف کا سفر کتنا کٹھن تھا حضور کے لیے، حضور کو کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضور طائف سے واپس آئے تو صبح تقریباً فجر کا وقت ہونے والا تھا، تو حضور اس مقام پر پہنچے جس مقام پہ اب مسجد جن ہے، کم و بیش اس مقام پہ پہنچے۔ فجر کا وقت ہوا، حضور نماز فجر کے لیے وہاں پہ رکے، تو نماز فجر میں حضور نے جب نماز فجر پڑھاتے ہوئے حضور نے قرآن مجید کی تلاوت کی نا، جب حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اس علاقے سے جنات کی ایک جماعت گزری، جنات کی ایک جماعت گزری جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ حضور کا قرآن سن کر سفر کرتے کرتے آگے کہیں جا رہے تھے، وہ حضور سے قرآن سنا تو وہیں پہ رک گئے اور زبان پاک مصطفیٰ سے جو قرآن ادا ہوا اسی قرآن کو سن کر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو زندہ کر دیا، مومن ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ کر وہاں سے گئے۔ حضور علیہ السلام دیکھیے، ایک یہ ہے حضور جو جہری نمازیں تھی، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، حضور علیہ السلام ان میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، ایک یہ منظر ہے۔ اور جتنی دیر تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں خود موجود ہوتے تھے یا آخری چند ایام کو چھوڑ کے جب حضور علیہ السلام میں بیماری نے شدید حملہ کر دیا، ایام وصال سے پہلے حضور علیہ السلام ہمیشہ جماعت خود کروایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام ہمیشہ جماعت جو ہے خود کروایا کرتے تھے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں حضور علیہ السلام قرآن مجید پڑھتے اور صحابہ سنتے، مگر حدیث پاک میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت ابی بن کعب کو بلا لیا۔ کس غلام؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابی، جی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا اے ابی، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ دیکھیے صحابہ سارے شان والے ہیں، صحابہ سارے شان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی امت کی جمی اکثریت یعنی اہل سنت والجماعت
اہل سنت والجماعت کا یہ جمہور کا اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کے شان و عظمت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے. اس کے اوپر اجماع امت ہے. ٹھیک، مگر اس ساری شانوں کے باوجود انفرادی شانیں یا جزوی شانیں پھر بھی ہر شخصیت کی اپنی اپنی ہیں اور ان کا اقرار کیا جاتا ہے. یعنی جزوی شان میں کوئی بعض بات کسی سے بڑھ بھی جاتا ہے، مجموعی شانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل والا ہے. یہ جو شان ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس شان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی رسول ہے. کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ واحد صحابی رسول ہے کہ جن کو حضور نے اس طرح بائی نیم بلایا ہو اور بائی نیم یہ فرمائے ابی تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ مقدر عروج پہ جا پہنچا، حضور سے تصدیق کرتے پھر پوچھے حضور ایک بات پوچھنی ہے. پر میں پوچھو عرض کی حضور پوچھنا یہ ہے کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ حضور یہ تو بتائیے کہ اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، کروڑوں اربوں اس کی مخلوقات کی تو تعداد گنتی میں نہیں آتی. یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ ابی بن کعب؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا میرے سامنے اور مجھے یہ فرمایا ابی بن کعب کو بلاؤ اے میرے رسول اور ان کو بلا کے خود ان پر قرآن تلاوت کرو. حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا نا تو زار و قدار ان کی آنکھوں میں یہ آنسو آ گئے کہ میرا کتنا مقدر ہے کہ میرا نام رب کریم نے لیا ہے. میں یہ اس کا نا حضور علیہ السلام کو قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا، قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا، یہ دونوں اعمال حضور علیہ السلام کو بڑے پسند تھے، حضور کو بڑے پسند تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ماہر ہو جاتا ہے، قرآن کا کیا ہو جاتا ہے؟ ماہر ہو جاتا ہے، جو ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ماہر کا لفظ استعمال فرمایا اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جید علماء حدیث میں سے ہیں. انہوں نے جو اس کا عنوان مرتب کیا ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، انہوں نے اس ماہر سے جو سمجھا ہے اور ان کی بات بڑی وزنی ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کا عنوان یہ رکھا ہے حافظ قرآن کی فضیلت. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ماہر سے مراد حافظ قرآن ہے. ماہر سے کون مراد ہے؟ حافظ قرآن ہے. مگر ماہر اپنے اندر ساری وسعت رکھتا ہے اپنے دامن کے اندر. یعنی قرآن مجید کا حافظ اس کے معانی میں مطالب میں غور و فکر کرنے والا اور اس غور و فکر کے نتیجے کو اللہ کے رسول کی امت کے سامنے بیان کرنے والا، اس کو لکھ کے تبلیغ کرنے والا، اس کو اپنے عمل میں ڈال دینے والا، یعنی جس کی ساری توجہ رہتی ہی ہمیشہ قرآن مجید کی طرف ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ماہر ہو گیا اللہ کریم اسے کے اوپر اتنا فضل فرماتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے کہ اللہ کریم اسے اس کی بارگاہ کے جو مکرم فرشتے ہیں، جو شان والے فرشتے ہیں، جو عظمت والے فرشتے ہیں، جو کہ لوح محفوظ پر لکھتے ہیں، آقا نے فرمایا اللہ کریم قرآن کے ماہر کو ان فرشتوں کی سنگت عطا فرما دیتا ہے. وہ فرشتے جو بڑی شان و عظمت والے ہیں، جو لوح محفوظ پہ لکھتے ہیں، ان کا خصوصی فیض اس ماہر قرآن کو دیا جاتا ہے. وہ اس کو اپنی صحبت کا فیض عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کے فیوزات سے دنیا میں چلتا پھرتا رہتا ہے. فرمایا اللہ کریم سنگت عطا فرما دیتا ہے، صحبت عطا فرما دیتا ہے، فیض عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن میں مہارت حاصل کر لیں. اللہ کریم انہیں فرشتوں کا صحبت فیض عطا فرما دیتا ہے. مع کے الفاظ فرمایا ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے مگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے مگر کیسا پڑھتا ہے؟ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. یعنی وہ کوشش کرتا ہے مگر ماہر نہیں ہو پاتا، کوشش کرتا ہے مگر ایکسپرٹ ہو پاتا نہیں ہے. وہ کوشش اپنی کرتا ہے، ٹرائی نہیں چھوڑتا، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، شوق رکھتا ہے، لگن رکھتا ہے. وہ پڑھتا رہتا ہے قرآن مجید کو، بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے، معنی کو سیکھتا رہتا ہے، ان کے اندر ڈیپتھ میں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. فرمایا وہ جو اٹک کے قرآن مجید میرا امتی پڑھے گا، اس میں محنت اپنی جاری رکھے گا، اللہ کریم
اسے بھی اس کا ایک نہیں اس کے 2 اجر اسے بھی عطا فرما دے گا. اور میں اس کے لیے بھی 2 اجر رکھے گئے، ایک پڑھنے کا اور دوسرے اس بات کا کہ اس کو پتہ ہے میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا، لیکن اس نے کوشش چھوڑی نہیں ہے. مگر اس نے کوشش چھوڑی نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ کے 2 اجر عطا فرما دے. آخری حدیث پاک عرض کر کے تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابہ سے، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کے مدینہ منورہ کے بازار میں جائے اور وہاں سے 2 قیمتی اونٹنیاں خرید کے تو گھر آ جائے؟ کیا فرمایا میں تم میں سے ہر شخص ہر روز بازار جائے، یعنی اتنا مالدار آدمی ہو، اور اونٹ اور اونٹنی آپ کو پتہ ہے اہل عرب کو بڑی پسند تھی. اس مثال کی تشریح کا وقت جو ہے وہ نہیں رہا، مگر بس بات کو سمجھ لیجیے. فرمایا کہ اگر کیا تم اس کو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ہر روز جائے بازار اور 2 اونٹنیاں خرید کے لیے؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ بات کس کو پسند نہیں ہے؟ کتنا امیر کبیر ہو جائے کہ ہر روز بازار جائے 2 نئی گاڑیاں لے آؤ. آپ یوں سمجھ لیجیے نا، ہر روز بازار جائے اور 2 نئی اونٹنیاں لے کر آ جائے، حضور یہ بات کس کو پسند نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا اچھا اگر اس بات کو پسند کرتے ہو تو پھر تم میں سے ہر شخص ہر روز مسجد کیوں نہیں جاتا کہ جا کے اللہ کے قرآن کی کم سے کم 2 آیات ہی سیکھ کے آ جائے؟ فرمایا پھر تم اللہ کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ پھر تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا سنو 2 آیات 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. فرمایا کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اس کو اپنی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اپنی جد و جہد کے ساتھ اس کو حاصل کرتے رہو. فرمایا جس نے ایک آیت کی درست سیکھ لی اس کے لیے ایسا قیمتی، جو اس نے گاڑی لے لی، قیمتی دنیا کی متاع لے لی، قیمتی سامان لے لیا. فرمایا ایک اونٹنی سے بہتر ایک آیت کا سیکھ لینا ہے، 2 آیات کا سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 کا سیکھنا 3 سے بہتر ہے، 4 آیات کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے زیادہ افضل ہوگا. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر لو، اپنی زندگی کے ایام ضائع نہ کرو. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے یہ جو کلام اتارا اور اس کلام میں جو کلام ہدایت ہے، اس کے کلام کو سیکھنے والے مومن بن جاؤ. اگر نہ بنو گے تو یہ کلام کسی کا محتاج نہیں. اس کلام کی ہمیں احتیاج ہے. دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. اللہ اس کا پیارا رسول ہر ایک سے بے نیاز ہے. انہیں نہ کسی کی مال کی حاجت ہے، نہ کسی کے دیے ہوئے وقت کی حاجت ہے، نہ کسی لنگر کی حاجت ہے، نہ کسی تسبیح کی، نہ مصلی کی، نہ منبر کی، نہ عالم کی، نہ مفسر کی. اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کی حاجت ہے تو ہمیں ہے. یہ بات جس دن آپ کی سمجھ میں آ گئی یا عالم اسلام کی سمجھ میں آ گئی کہ دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. قرآن مجید کو تو کوئی حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس ماہ میں بھی اگر ہم قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے نہ بنے تو ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس بات کے اوپر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بے ایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.